اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل تاریخ اسلامی میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں تیسرے سلجوقی فرمانروا ملک شاہ سلجوقی، جو بلا شبہ سلجوقی فرمانرواؤں کی کہکشاں کا سب سے درخشاں ستارہ ہے، کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ بھی ہمارا ساتھ بنا رہے۔ دولت سلجوقیہ کے تیسرے فرمانروا ملک شاہ سلجوق، جنہیں بجا طور پر سلجوقی عہد کا سب سے درخشاں ستارہ کہا جا سکتا ہے، آپ کا دور حکومت سلجوقیوں کا دور عروج تھا۔ آپ کی وسیع و عریض اسلامی حکومت ترکستان کے آخری شہر قاشقر سے بیت المقدس تک اور اناطولیہ سے بحر کیسپیئن تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس مملکت میں ترکستان، ماروانیر، خوارزم، داہستان، خراسان، قہستان، مکران، کرمان، کردستان، موجودہ ترکی کا بڑا حصہ، شام، عراق، کویت، عمان اور حجاز کے علاقے شامل تھے۔ ملک شاہ سلجوقی 19 جمادی الاول 447 ہجری بمطابق 16 اگست 1055 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام الپ ارسلان تھا، جو سلجوقی عہد کے دوسرے فرمانروا تھے۔ ملک شاہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں۔ جس زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت تغرل بیگ محمد حکمران تھے۔ تغرل بیگ ملک شاہ کے دادا چغری بیگ کے سکے بھائی تھے۔ اس وقت چغرل بیگ نے چغری بیگ کو جیہون سے نیشا پور کے وسیع علاقے کی حکمرانی سونپ رکھی تھی۔ الپ ارسلان چغری بیگ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ چغری بیگ کا انتقال 18 رجب 451 ہجری بمطابق 30 اگست 1059 کو ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد تغرل بیگ نے الپ ارسلان کو خراسان کا گورنر بنا دیا۔ اس وقت ننھے ملک شاہ کی عمر 4 سال تھی۔ الپ ارسلان نے اپنے پیارے بیٹے کے لیے اس قابل اور تجربہ کار شخصیت کا انتخاب کیا، جس کے سامنے وہ خود بھی جانوے تلبند طے کر چکے تھے، یعنی عہد سلجوقی کے نامور وزیر نظام الملک طوسی۔ یہ حقیقت ہے کہ سلجوقی دور کو عروج پہنچانے میں نظام الملک طوسی کا نہایت اہم کردار ہے۔ ملک شاہ نے نہ صرف نظام الملک طوسی بلکہ دیگر بلند پایہ علماء کرام سے بھی تربیت پائی اور بہت جلد عربی، فارسی اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ نظام الملک نے دینی و دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ ملک شاہ کو فنون ادب سے بھی آراستہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ چنانچہ صرف 10 سال کی عمر میں ملک شاہ کو شاہ سواری، شمشیر زنی، تیر اندازی اور نیزہ بازی پر مکمل عبور حاصل ہو چکا تھا۔ ملک شاہ کی تربیت کا سلسلہ آنے والے برسوں میں جاری رہا۔ اس عرصے میں اپنے والد الپ ارسلان کے ساتھ وہ کئی جنگوں میں شریک ہوئے۔ الپ ارسلان محرم 456 ہجری بمطابق جنوری 1064 عیسوی میں پوری سلجوقی مملکت کے حکمران بن گئے۔
ربیع الاول 456 ہجری میں اللہ پرسلان جہاد کی غرض سے روم کی سمت روانہ ہوئے۔ اس مہم میں ملک شاہ کو بھی ساتھ لے گئے۔ نخچوان پہنچ کر اللہ پرسلان مسیحی آرمینیا پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے اور ملک شاہ کو انجاز جارجیا کی طرف روانہ کیا، جہاں مسیحی حکمران تھے۔ نظام الملک بھی ان کے ساتھ تھا۔ ملک شاہ نے کم عمری کے باوجود زبردست کارنامے انجام دیے۔ ان کی ایک کامیابی کا ذکر تاریخی کتب میں خاص طور پر کیا جاتا ہے اور وہ ہے قلعہ مریم مقدس کی تذکیر۔ یہ نہایت مضبوط قلعہ تھا۔ اس کے چاروں طرف وسیع اور گہری خندق تھی جس میں پانی بھرا تھا۔ سلجوقی فوج نے کشتیوں کے ذریعے اس خندق کو عبور کر لیا اور قلعہ پر ٹوٹ پڑی۔ زبردست لڑائی ہوئی، لیکن مسیحی سپاہ اپنی جگہ مضبوطی سے جمی رہی اور اس موقع پر قدرت کی مدد پہنچی اور شدید آندھی آ گئی۔ پھر زلزلہ آیا۔ اس کی وجہ سے قلعہ کی فصیل کا مشرقی حصہ منہدم ہو گیا۔ آندھی کا زور ٹوٹتے ہی مسلم فوج فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے سے اندر داخل ہو گئی اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس مہم کے بعد ملک شاہ اپنے والد کے ساتھ مسیحی آرمینیا کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے اور کئی مارکوں میں آپ نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ 10 ربیع الاول 465 ہجری بمطابق 24 نومبر 1072 عیسوی کو اللہ پرسلان کی شہادت کے بعد بار حکومت ملک شاہ کے کندھوں پر ڈالا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ مملکت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے بعد انہیں سلطان العادل، جلال الدولہ اور ابو الفتح کے القاب دیے گئے۔ ملک شاہ کے والد اللہ پرسلان نے قبل ازیں اپنی زندگی میں ملازگرد کی جنگ میں قیصر روم رومانس دیوجانس کو شکست فاش دی تھی، جس کے بعد رومانس ان کا مطیع اور فرما بردار بن گیا تھا۔ لیکن رومی پادریوں نے مشہور کر دیا کہ رومانس بادشاہت کے لائق نہیں ہے، اس لیے رومی سلطنت پر میکائیل ہفتم نے قبضہ کر لیا اور قیصر روم کا اعزاز اب میکائیل کے پاس آ گیا۔ ملک شاہ کے حکمران بننے کے بعد میکائیل نے سرکشی دکھانا شروع کر دی۔ اس نے فوج تیار کی اور ایران میں داخل ہو گیا۔ ملک شاہ کو دشمن کی یلغار کی خبر مل چکی تھی۔ انہوں نے فوری طور پر جہاد کا حکم جاری کر دیا۔ بجلی کی سی پھرتی سے فوج تیار کی اور رومی لشکر کے مقابل جا پہنچے۔ یہ فاصلہ انہوں نے چند دنوں میں طے کیا۔ عام حالات میں یہ سفر ہفتوں میں مکمل ہوتا تھا۔ قیصر کو توقع نہ تھی کہ اسلامی لشکر اتنی جلدی مقابلے کے لیے آ پہنچے گا۔ وہ مسلمانوں کی شجاعت اور بے خوفی سے بڑا مرعوب ہوا۔ اس نے اطاعت کی باتیں شروع کر دیں، ملک شاہ کی تمام شرائط تسلیم کر لیں اور اپنی فوج سمیت واپس چلا گیا۔ سلجوقی حکمرانوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ انہوں نے خلافت کے احترام کو قائم رکھا اور برسر اقتدار آنے کے بعد ہمیشہ خلیفۃ المسلمین سے اپنے اقتدار کی سند حاصل کی۔ ملک شاہ نے بھی سفر 466 ہجری بمطابق اکتوبر 1073 عیسوی میں ایک سفارت بغداد روانہ کی، جس نے خلیفہ سے ملاقات کی۔ ایک شاندار تقریب میں خلیفہ نے ملک شاہ کی حکومت کو سند عطا کی اور ملک شاہ کو یمین امیر المومنین کا لقب دیا۔ اس کے بعد بغداد، عراق، عرب و عجم، ایران، ماہروہ نہر، شام، حرمین،
اور بیت المقدس میں ملک شاہ کے نام بھی جمعہ کے خطبے میں شامل کر دیے گئے۔ 466 ہجری بمطابق 1074 عیسوی میں ملک شاہ نے سمرقند اور ترمس پر اپنا اقتدار بحال کیا۔ آپ کے والد اللہ پر اسلام کے دور میں ان کے ایک جنرل استز بن اوک نے شام اور فلسطین کے بیشتر علاقے فتح کر لیے تھے۔ ملک شاہ کے حکمران بننے کے بعد رمضان 467 ہجری بمطابق اپریل 1075 عیسوی میں استز نے دمشق کو بھی تسخیر کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ شعبان 468 ہجری بمطابق مارچ 1076 میں استز نے ایک بار پھر دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ 2 یا 3 ماہ بعد شہر والوں نے ہتھیار ڈال دیے اور دمشق میں بھی خلیفہ مقتدی عباسی کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ بعد میں ملک شاہ کے حکم پر تاج الدولہ بن الپ ارسلان کو شام کا والی مقرر کر دیا گیا۔ بعد کے برسوں میں ملک شاہ نے سمرقند کی بغاوت کو فروغ کیا، موصل فتح کیا اور دیگر کچھ شورشوں کا خاتمہ کیا۔ 470 ہجری بمطابق 1077 عیسوی میں ملک شاہ کے چچا سلبان بن قلتمش نے انطاکیہ کو تسخیر کیا جہاں مسیحی بادشاہ فردوروس حکمران تھا۔ اس کے بعد ملک شاہ کے فرستادہ فخر الدولہ نے میاں فارکین اور جزیرہ ابن عمر پر قبضہ کر لیا۔ پھر ملک شاہ خود ایک فوج لے کر حلب فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ قسیم الدولہ کے ساتھ تھے۔ قسیم الدولہ کے بیٹے عماد الدین زنگی اور پوتے نور الدین زنگی نے تاریخ میں نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں۔ ہران کے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد ارہا قلعہ جابر منج فتح ہوئے۔ پھر حلب بھی آسانی سے تسخیر ہو گیا۔ شیزر اور دیگر قلعوں کے والیوں نے آ کر خود اطاعت کا اظہار کیا۔ ذی الحجہ 479 ہجری بمطابق مارچ 1087 عیسوی میں ملک شاہ نے پہلی بار بغداد جا کر خلیفہ المقتدی بامر اللہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے خلیفہ کا بڑا احترام کیا۔ قیام بغداد کے دوران ملک شاہ حضرت امام موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزاروں پر گئے اور فاتحہ پڑھی۔ 482 ہجری بمطابق 1089 عیسوی میں ملک شاہ نے سمرقند میں اٹھنے والی تیسری بغاوت کا خاتمہ کیا۔ سمرقند جاتے ہوئے راستے کے شہر بھی فتح ہو گئے، ان میں بخارا کا عظیم شہر بھی شامل تھا۔ اس کے بعد کاشکر والے بھی مطیع ہو گئے۔ 485 ہجری بمطابق 1092 عیسوی میں حمص، ارکا، افامیہ کی تسخیر کے بعد ملک شاہ کی فوج طرابلس الشام کی طرف بڑھی اور اسے بھی فتح کر لیا۔ اسی اثناء میں ایک فرقے کا ظہور ہوا جو باطنی فرقہ کہلاتا تھا۔ اس فرقے نے بہت طاقت حاصل کر لی اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ ملک شاہ نے اس فرقے کا استحصال کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ 3 شوال 485 ہجری بمطابق 6 نومبر 1092 عیسوی کو ملک شاہ شکار کے لیے روانہ ہوئے۔ بغداد اور تقرید کے درمیان شکار کھیلتے ہوئے انہیں شدید بخار آ گیا۔ کہتے ہیں کہ ٹائیفائڈ ہو گیا تھا۔ انہیں بغداد لا کر علاج کرنے کی بڑی کوشش کی گئی لیکن 15 شوال 485 ہجری بمطابق 18 نومبر
1092 عیسوی کو یہ عظیم اور لائق حکمران اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو گیا۔ ان کی عمر 38 سال چند ماہ تھی۔ انہوں نے 20 سال حکومت کی۔ ملک شاہ نے 3 یا 4 شادیاں کی۔ ان کی وفات کے وقت ان کے 4 بیٹے برقیہ رخ، محمد، سنجر اور محمود موجود تھے۔ ان میں سے سنجر نے بعد میں زمام حکومت سنبھالی۔ ملک شاہ کی ایک صاحبزادی کی شادی عباسی خلیفہ المقتدی بامر اللہ سے ہوئی تھی۔ ملک شاہ کو ملک عادل کا خطاب بھی دیا گیا ہے، جو ان کی عدل و انصاف سے بھرپور دور حکومت کا آئینہ دار ہے۔ ملک شاہ صاحب علم حکمران تھے، اچھا علمی اور ادبی ذوق رکھتے تھے۔ علماء کرام اور علم پرور شخصیت کی بڑی قدر کرتے تھے۔ مورخین کے مطابق ملک شاہ کو عربی اور فارسی نظم و نثر پر کمال کی قدرت حاصل تھی۔ وہ اچھے شاعر بھی تھے۔